بہت عام خبر ہے اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، اگر کسی معاشرے میں ترقی دیکھنی ہو تو وہاں کے عدالتی نظام کو دیکھ لیں کہ لوگوں کا عدالتوں پر کتنا اعتبار ہے۔ جب پاکستان کی عدالتوں کی بات آتی ہے اور کسی شخص کو اگر کسی عدالت سے کام پڑ جائے تو فوری طور پہ اس کا منہ اتر جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اسے انصاف نہیں دے سکیں گی، صرف وقت ملے گا، تاریخیں ملیں گی اور انتظار ملے گا۔ ہم نے متعدد بار دیکھا اور یہ سیاستدانوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے۔ ایک عام پاکستانی کیا سنتا ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ سیاستدان کہتے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں کہہ رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جو اقتدار پر رہتے ہیں، اندر رہیں تو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، باہر چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ اس وقت کے حاکم سے پوچھا جائے، آپ کو مثالیں دی جائیں گی کہ برطانیہ کی عدالتیں تو ایسا نہیں کرتی، یہاں پر کوئی آپ کو ایسا جج نہیں ملے گا جیسا جو ثاقب نثار جیسا ہو، آپ کو ایسا جج نہیں ملے گا جو جسٹس قیوم جیسا ہو، آپ کو ماضی کے وہ ججز صاحبان جنہوں نے پولیٹیکل فیصلے کیے، آپ کو ایسے ججز نہیں ملیں گے۔ اگر آپ اس پوری یہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے، اس کو اگر ہم کاٹ کر یعنی درمیان میں سے کاٹ کر دیکھیں تو جو لیئرز آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کو وہاں پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملیں گی، یہاں پر بھی سیاسی جماعتیں ملیں گی۔ کیوں ملیں گی؟ چونکہ یہ نظام ایسا بنایا کیا ہے۔ جب یہ وکیل ہوتے ہیں جج صاحبان تو ایسے چیمبرز میں بیٹھتے ہیں جن کی پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے، جو فیصلے کرتے ہیں، جو اقتدار میں لانے کے لیے جو کنگ میکر سمجھے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، پھر ان سے عہد وفات لیا جاتا ہے کہ جب تمہیں جج بنا دیا جائے گا تو پھر تم نے کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ برطانیہ کے اندر جب یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ ججز نجی پارٹیز میں جائیں گے، فیصلے کریں گے، کیونکہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی تعلق بناتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر کوئی فیور دی جائے اور لی جائے۔ لیکن جب آپ اپنے سوشل سرکل سے کٹ جائیں گے تو یہ فیصلے پھر معیار بھی پر پورے اتریں گے اور پھر جسٹس آپ کو ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ لیکن پاکستان میں بالکل مختلف چیزیں نظر آئیں گی۔ لوگ ہسپتال پہنچ جائیں تو صحافی ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں، ان کے گھر بھی جاتے ہیں، اور جج صاحبان بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کے گھر بھی آتے ہیں۔ یہ وجہ ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر یقین نہ ہونے کی اور لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ویورز، آپ کو ایک کیس آج میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سو موٹو اختیارات، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اور پھر اس پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی دیا کہ یہ اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کا ہے جو اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہائی کورٹ کی عدالتیں ہیں اس فیصلے کے بعد اس پر یعنی اپنے اختیارات استعمال نہیں کریں گے، چونکہ ماضی کے اندر میں خود آئی وٹنس ہوں ان سو موٹوز کا، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے متعدد بار لی ہے، پھر بعد میں یہ فیصلہ بھی آیا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے از خود نوٹس کا، اور جو اس وقت قانون کیا کہتا ہے، آرٹیکل 184(3) موجود ہے، سپریم کورٹ کو کسی بھی معاملے میں خصوصی اختیارات دیتا ہے، اور ماضی میں سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیے گئے، لیکن اس وقت لفظ از خود نوٹس نہیں تھا۔ ہمیں اس پورے سینیریو میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سو موٹو لیا اور اس کے بعد کس طرح وہ کنورٹ ہوا، فیصلہ آ گیا، بہت ساری لیگل اس کی امپلیکیشنز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ یہی وجہ بنی کہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس پر نوٹس لیتے ہوئے پھر ایک بینچ تشکیل دیا اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئی۔ لیکن سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک خط لکھا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، وہ بات جو وہ ڈائریکٹلی جا کر چیف جسٹس سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی تم نے یہ فیصلہ کیوں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خط لکھ دیتے ہیں تاکہ معاملہ قوم کے سامنے بھی آ جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی چیف جسٹس اور پاکستان کی سپریم کورٹ کیسی ہے اور میرے ان سے کیا ریزرویشنز ہیں۔ اچھا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، آگے چل کر ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب بھی ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان سے بھی ہم کمنٹ لیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، خط میں کیا لکھا گیا ہے چیف جسٹس کے حوالے سے؟ 5 رکنی لارجر بینچ بنانے سے قبل 2 رکنی بینچ کو آگاہ نہیں کیا گیا، یعنی یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جس میں 2 رکنی بینچ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے اور وہ 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ جناب ہم ایک 5 رکنی بینچ بنانے جا رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی
چیف جسٹس کو نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سو موٹو لیا ہے اور جس طرح اس پہ فیصلہ بھی صادر کر دیا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کا سماعت کے لیے مختلف دائرہ اختیار ہے۔ اچھا، یہ متن ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ سماعت کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی دائرہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہی بینچ کے امور کی مانیٹرنگ شروع کر دے، اور قانون میں، آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک جج اٹھ کر از خود نوٹس لے، کیونکہ یہ اختیار صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ 5 رکنی معزز بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ عجیب جنگ ہے۔ جب ججز آپس میں لڑیں گے تو جسٹ امیجن وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو پاکستان میں غریب عوام ہیں، ہماری جیسی غریب عوام ہے جو رہتی ہے، جو ہر وقت ان فیصلوں کی پابند بھی ہے اور منتظر رہتی ہے کہ ان پر کیا گزرے گی، اور وہ کس طرح دیکھیں گے کہ بھئی کس جج کی بات کو ماننا ہے اور کس کو بات کو نہیں ماننا۔ اچھا، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ رجسٹرار سپریم کورٹ جو سرکاری ملازم ہے وہ بلا شبہ خود کو ایک منصف اور آئینی ماہر سمجھتا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے فوری طور پر نوٹس لیا اور 6 صفحات پر مشتمل نوٹ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ اگر ایک بینچ دوسرے بینچ کی مانیٹرنگ شروع کر دے گا تو اس سے نظام عدل زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے تھی۔ جب آپ نے از خود نوٹس لیا، اس وقت قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، آپ نے کتنا عمل کیا؟ اس خط کے ذریعے آپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے، اور یہ پنڈورا باکس یہاں پر نہیں رکے گا۔ اس وقت اگر میں یہ کہوں ویورز کہ پاکستان اس وقت ایک عدالتی بحران سے دوچار ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بات شاید بہت بڑی لگے، لیکن ہم اس وقت ایک عدالتی بحران سے گزر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بعد میں الگ حکم نامہ جاری کیا، یہ بھی متن کے اندر لکھا ہے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس معاملے پر تاحال غور نہیں کیا گیا۔ کچھ چیف جسٹس صاحبان کی خواہش ہے کہ وہ بے لگام اور بلا روک ٹوک اختیارات کو اپنے پاس رکھیں۔ دیکھیں، یہ ایک جج سپریم کورٹ پاکستان کی تحریر نہیں ہو سکتی، اور وہ کس طرح کیس کے اندر انٹروین کر رہا ہے اور کس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا کیس کس بینچ میں مقرر ہوگا۔ اچھا، یہ بھی مطلب لکھا گیا ہے کہ یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کون یہ اس بات کا تعین کرے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کون سا کیس سننا ہے، عمر عطا بندیال جسٹس عمر عطا بندیال نے کون سا کیس سننا ہے، باقی جو جج صاحبان نے کون سا کیس سننا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص اٹھے گا اور جا کر کہے گا کہ جناب فلاں عدالت میں مجھے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں، یعنی ایڈمنسٹریٹو اختیارات چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے، اور یہ اختیار ان سے ایسے خط لکھنے کی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے ڈیپوٹیشن پر آئے ملازمین کو واپس بھیجا، لیکن ڈیپوٹیشن ملازم رجسٹرار سپریم کورٹ کام کر رہا ہے۔ اچھا، جو شخص آپ کو پسند نہیں ہے، آپ یہ کام بہت اچھا ہے کہ آپ اس پر تنقید کرنا شروع کر دیں کہ جناب یہ شخص ہی غلط ہے۔ صحافی آپ کے خلاف خبر لگائیں تو آپ کہیں گے جناب یہ صحافی نہیں ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے گی، اسے یوٹیوبر کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ جناب اس کا کسی چینل سے تعلق نہیں، تو لہٰذا یہ صحافی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی صحافی آپ کے حق میں بات کرے تو کہا جائے گا کہ تم سچ بولتے ہو، اور اگر کوئی سچ بولے اور اس کو آپ بلا کر کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو مسلمان ہو، تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے ویورز۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ججوں سے اور ایسے نظام سے باز رکھے، بچا کر رکھے، چونکہ یہ پاکستان اور نظام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ موجودہ 5 رکنی بینچ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ نامعلوم نمبر سے وصول ہونے والے واٹس ایپ میسیج پر از خود نوٹس لیا گیا۔ واٹس ایپ از خود نوٹس کی وجہ سے قومی خزانے کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جب اس فیصلے پر نظر ثانی ہوئی تو مرکزی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن اور اضافی نوٹ لکھ کر نظر ثانی سے اتفاق کیا۔ ریکوڈک کیس کے بھی ایگزامپل اس میں دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مکمل تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھی ججز کو کوئی اعتراض تھا تو وہ اس معاملے کو بینچ نمبر 2 میں لے کر آتے۔ حیران کن طور پر یہ معاملہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ مجھے سپریم کورٹ کی بجائے میڈیا سے معلوم ہوا۔ 24 اگست کے حکم نامے میں کہا گیا کہ ہم اصل سٹیک ہولڈرز کو سننا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا ہر شہری آزادی صحافت کے لیے سٹیک ہولڈرز ہے، اور اس خط کی کاپی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے۔ دیکھیں، یہ ایک جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اپنے یہ جو اعتراض اٹھایا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط لکھا گیا ہے جو اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر آ چکا ہے اور اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔
میرے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. ان سے میں صرف جاننا ہی چاہوں گا کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے خط کیوں لکھتے ہیں اور کیا ان کے پاس کوئی اختیار ایسا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس پر روشنی ڈالیں. جی عرفان ہاشمی صاحب بنیادی طور پر جسٹس قاضی فائز صاحب پہلے دن سے کنٹروورشل بن چکے ہیں, اور بظاہر کہیں آس پاس لوگ ایسے ہیں جو شاید صحیح مشورہ نہیں دیتے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تک کو تقریباً 26 کے قریب خط ان کے اور ان کی مسز کے حوالے سے, کبھی صدر کو, مختلف شخصیات کو, میرا خیال ہے 26 ہوں گے یا کم ہوں گے, اس طرح کے خطوط لکھے جا چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا تو اس وقت بھی 3 خط لکھے تھے. یہ میرے سامنے فیصلہ موجود ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے جو تقریباً سے مراد 10 صفحوں کا ہے, اور اس میں ذکر کیا گیا ہے 3 خطوں کا 28 مئی 2019, 3 جون 2019 اور 12 جون 2019 کا. اور کمال کی بات ہے جب یہ ریفرنس آیا باقاعدہ اپنا ٹیلی کام پہ کال کر کے چیف جسٹس اس وقت کے آصف کھوس صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور باقاعدہ وہاں نوٹ لیے اس ریفرنس کے, لیکن پھر خط لکھ دیے. کمال کی بات اب یہ دیکھیں, ہر چیز وہ نوٹ کر لی اور یہ کہا انہیں پتہ کچھ نہیں ہے, یہ اب ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری, تو کوئی جھوٹ بولے تو اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے. وحی شہزاد بٹ نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا 12 جون 2019 کو, اور 19 اگست 2019 کو یہ فیصلہ ہوا تھا, اور بنیادی طور پر یہ رہے تھے کہ یہ خط جو ہیں یہ چیزیں قاضی فائز صاحب انہوں نے لیک کیے ہیں اس حوالے سے. لیکن جہاں تک اس کی زبان اور باقی لفظوں میں کے حوالے سے تھا, اور لکھا ہوا ہے کہ وہ یا تو سم ٹو بی اوبلیگ اینڈ آبجیکشنیبل, یہ اپنی جگہ پر ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں جو سمجھنے والی بات ہے. یہ اور یہ چیلنج نہیں ہوا یہ والا, اگر آرڈر دیکھنا سپریم جوڈیشل کونسل کا آرڈر ویسے بھی چیلنجیبل ہے ہی نہیں, آرٹیکل 211 بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. تو خط لکھنے کی پرانی عادت ہے, اور اب یہ یعنی ایک جج ہے, ایک جج اسپیک تھرو دی ججمنٹ, فیصلوں سے بولتے ہیں, اس طرح کے خطوں سے نہیں بولتے ہیں. اور یہ جو خط لکھا ہے یا پھر جو خط لکھتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ تقریباً کوئی 15 صفحوں کا یہ خط ہے, اور کہانی انہوں نے پوری بیان کی ہیں, ادھر سے ادھر کی کہانی ہے وہ ساری بیان کر کے اور کوشش کی ہے, وہ ذکر کیا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اور باقی چیزوں کا, اور خاص طور پر اس میں وہ لیٹر کا پھر 2 لیٹر لکھے ہوئے ہیں جو رجسٹرار کو لکھے گئے تھے, اور یہ لکھے گئے تھے پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے جو لے لیا گیا تھا کیس, جو لکھا گیا تھا کہ کوئی کیس بھی وزیر اعظم متعلق ان کے سامنے ذاتی گرج کے حوالے سے یہ باتیں آئی تھیں. یہ آپ کے سامنے پوزیشن رکھ دی. اچھا ویورز, ایک اور بھی بہت اہم خبر ہے اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نومبر میں برطانیہ آئیں گے, اور یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چونکہ یہ دورہ کافی دیر سے پلان کیا جا رہا تھا, لیکن کرونا کی سچویشن کے باعث اسے بار بار جو خبریں آتی رہی ملتوی کیا جاتا رہا, لیکن کسی لیول پر یہ نہیں پہنچ سکا اور حتمی شکل اس دورے کو نہیں دی گئی. برطانیہ کا دورہ کریں گے اور اسکاٹ لینڈ میں ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے, اور اس کے علاوہ لندن میں انویسٹمنٹ کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان لندن میں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوگی اوورسیز پاکستانیوں کی, اور اس کی تیاری بھی اس حوالے سے کی جا رہی ہے. اور ڈیٹیلز ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئی, لیکن یہ ضرور ہے جس طرح عمران خان نے امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا تھا, یہاں پر بھی اوورسیز پاکستانیوں سے ضرور خطاب کریں گے. اور یقیناً وہ معاملات جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہیں, ووٹ کا حق ہے اور دیگر جو معاملات ہیں, ان کو یقیناً اس پر بات ہوگی, اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ڈائریکٹلی مخاطب ہوں گے اوورسیز پاکستانیوں سے. اور یقیناً یہ اس وقت چیزیں اسکیجول کی جا رہی ہیں جب لندن خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے, برطانیہ خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے, اور پاکستان نے متعدد بار ان لوگوں کے حوالے سے جو برطانیہ میں پاکستان چھوڑ کر آ گئے, پاکستان سے بھاگ کر آ گئے, اپنے علاج کے لیے آئے, بعض لوگ یہاں پر ویسے ہی رہ رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور فنکشنز اٹینڈ کیے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی اہم امور پر بات ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا پاکستان کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ G7 گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی, اور افغانستان کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا کے سربراہان مملکت جو ہیں وہ پاکستان کو فون بھی کر رہے ہیں, پاکستان سے رابطے میں بھی ہیں, اور جو اس وقت افغانستان کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو باقاعدہ ہو رہی ہے. جس آج
रूसी सदर का टेलीफोन कॉल भी आई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो सिचुएशन काफ़ी पाकिस्तान के हवाले से इम्पोर्टेंट होती जा रही है और पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत अब इस खत्ते में बनकर सामने आ रही है, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि अभी भी बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अब मज़ीद बढ़ जाएगी, चूँकि G7 में जो कुछ हुआ उसके बाद हमें और दुनिया के जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो मुबस्सरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब दुनिया तकसीम होती हुई नज़र आ रही है और इसकी बुनियादी वजह अफ़गानिस्तान है। वो ताकतें जिन्होंने 20 साल अफ़गानिस्तान में गुजारे अब हमें मुंतशिर नज़र आती हैं और वहाँ पर भी हालात तकसीम की तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान का दौरा बरतानिया बहुत ही अहम है और मेरी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद खबरें भी अपडेट करता रहूँ। व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो सिख और वो हिंदू जो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में ना रहा जाए, यकीनन उनकी जान को ख़तरा है और वो समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है उस अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ पर तालिबान की हुकूमत कायम होने जा रही है। तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा और बेहतर समझा कि वो मुल्क को छोड़कर चले जाएं और उन्हें ऑप्शन दिए गए, जहाज़ उड़ाए गए और 2 फ़्लाइट्स अब तक कैंसिल, 2 फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिन्हें वापस भेज दिया गया और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि हालात इंडिया में कुछ अच्छे नहीं हैं और लोग वहाँ के ये कहते हैं कि जनाब वो लोग जो पहले इंडिया गए थे उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ, गुर्बत है, आपको नौकरियाँ नहीं मिलती, हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्या ज़रूरत है कि हम इंडिया जाएं। तो ये हालात हैं इंडिया के और उन्होंने ये तकाज़ा किया है, मुतालबा किया है कि उन्हें अमेरिका या कनाडा भेजा जाए और ये एक सिचुएशन डेवलप हो रही है और भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि हिंदुओं ने और सिखों ने भारत आने से इनकार क्यों किया। व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट खबर मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी है, मैं जाते जाते उस पर भी रोशनी डाल दूं, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाने का मकसद ये था कि इदारों पर तनकीद की जाए, इदारों पर हमला किया जाए और एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई जाए। ये पॉलिटिकल मूवमेंट जो इसका हशर नशर हुआ, पूरी कौम ने देखा किस तरह बयानिए बदले जाते हैं, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जलसे किए जाते हैं और फिर जो कुछ होता रहा इन जलसों के अंदर वो भी आपके सामने है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब से शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है, इस मूवमेंट का मुकम्मल सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है। माजी के अंदर फजल रहमान साहब ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि किसी तरह इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से तनकीद की जाती है अदारों पर, इसे कम किया जाए। अब ये जलसा होने जा रहा है कराची के अंदर जिसमें मरीम नवाज़ शरीक नहीं होंगी और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूँ। मरीम नवाज़ और वर्सेस शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और इनके दरमियान जो हालात हैं वो जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो व्यूअर्स हमारे जो बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और वो व्यूअर्स जो हमारे जानते हैं कुछ अच्छे नहीं हैं मरीम नवाज़ के हालात और शहबाज शरीफ के दरमियान। माजी के अंदर जो इंटरव्यूज़ शहबाज शरीफ के सामने आते रहे तो उन्होंने ये वाजे कर दिया कि दोनों शख्सियात के दरमियान किस किस्म की खलीज पाई जाती है। अब जब रोका गया मरीम नवाज़ को कि पीडीएम के जलसे से वो खिताब नहीं करेंगी और चूँकि हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं इस ख़ानदान के लिए जो इस वक्त केसेस की जद में है और बहुत सारे केसेस का भी फैसला होना बाकी है, तो इनसे बचाने के लिए मरीम को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दूर रखा जा रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने अब एक बहाना बनाया और वो बहाना क्या था कि मुस्लिम लीग हाउस कारसाज में एक हंगामा हुआ जहाँ पे लोग आए, उन्होंने कुछ मुतालबात रखे और काफ़ी बदतमीज़ी वगैरह की। तो अब वो ये कहते हैं कि जनाब इन सब को इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक दरख्वास्त दी शहबाज शरीफ साहब को और कहा कि कार्रवाई करें, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एहतजाजन अपने आप को अलग कर लिया। हमें याद रखना होगा मुफ्ती इस्माइल साहब मरीम नवाज़ के ग्रुप के हैं और उस कैंप से उनका ताल्लुक़ है, बिल्कुल उसी तरह से शायद खाकान अब्बासी का ताल्लुक़ है, हसन इकबाल का ताल्लुक़ है और दीगर लोग। तो इस कैंप के सरबराह को खुश करने के लिए सब कुछ किया गया है और आप लोगों ने तो शायद ये कहा कि शायद दरारें पड़ गई हैं, मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून का सफाया नहीं हो रहा, ये इस कैंप के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो 2 मुख्तलिफ कैंप्स हैं इनकी आपस की लड़ाई है। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि मुफ्ती इस्माइल साहब फिर इन एक्शन होंगे। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कौन सा कोई किसी वजारत से इस्तीफ़ा था, लेकिन उन्होंने एक मैसेज ज़रूर दिया है शहबाज शरीफ साहब को
کہ جناب یہ جماعت مریم نواز کی ہے، نواز شریف کی ہے، اور آپ یہاں پر صرف اپنا وقت پورا کریں۔ تو ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کہا۔